بنیادی طور پر علم کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں. ایک ہے فرض کفایہ اور ایک فرض عین. ہم لوگ جو مدارس کے اندر پڑھاتے ہیں یا جو بچے آتے ہیں وہ فرض کفایہ کا درجہ رکھتے ہیں. تو گویا کہ اگر دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو یہ مدارس فرض کفایہ والا جو ذمہ داری ہے اس کو مکمل کرتے ہیں. اور دوسرا ہے فرض عین جس کا تعلق ہر فرد سے ہے. ہر مسلمان بالغ مرد و عورت پر جو فرض کیا گیا جس کا جاننا لازم ہے. اسی کو فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ اتنا علم کا جاننا ہر مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے، فرض عین ہے. اس میں ہم لوگوں کی کافی پریشانیاں چل رہی ہیں. ہمارے ملک میں تو بہت زیادہ ہو گئی. ہماری پوزیشن تو اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی 70-75% ایسے ہیں جہاں تک ہم نہیں پہنچ پا رہے. صرف 25% تک ہی پہنچے. آپ کے ہاں کا بھی جو میرا اندازہ ہے وہ 50-50 ہونا چاہیے. 50% لوگ ایسے ہیں جو اس سے واقف ہیں اور 50% واقف نہیں ہیں. تو اب سوال آتا ہے کہ ان کو اس علم سے واقف کرانے کے لیے یہ بیڑا کون اٹھائے گا؟ وہ ذمہ داری کا کس کے اوپر وہ ذمہ داری آتی ہے اور کون اس ذمہ داری کی فکر کرے گا؟ سوال یہ ہے. اب ہم لوگ کہتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، تو اب یہ صرف فضیلت کے لیے تو ہے نہیں. اپنی اہمیت بیان کر لی، اپنی فضیلت بیان کر لی اور بس آگے بڑھ گئے. بلکہ وراثت تو ہر چیز کی ہے. اس کڑھن کی، اس درد کی، اس تکلیف کی بھی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا. ان کی امت کو لے کر کہ ایک یہودی کا جنازہ جاتا تھا اور آپ دیدہ ہو جاتے تھے کہ میرے ہوتے ہوئے یہ جہنم میں چلا گیا. تو وہ تو یہودی تھا، یہاں تو مسلمان جہنم میں جا رہے ہیں اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو سوال تو ہوگا، پوچھا جائے گا. ہر ادارہ جو موجود ہے وہ اپنے ارد گرد کا خود جائزہ لے لے کہ کیا وہاں پہ 100% دینی تعلیم ہے جو فرض ہے، جس کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہوگا. اور یہ ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں. یہ ابھی اس پوری امت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. وہ ذمہ داری بھی ہمارے اوپر آتی ہے کہ ہمارے موجود ہوتے ہوئے اللہ کے رسول کی پوری امت کیسے جنت میں جانے والی بنے، وہ ایک الگ موضوع ہے. یہاں تو جو مسلمان ہیں انہی کو ہم مکمل طور پر اتنا علم نہیں دے پا رہے ہیں جو فرض ہے، جس کے بغیر وہ جنت میں نہیں جا پائیں گے، جس کے بغیر وہ نماز نہیں ادا کر پائیں گے، جس کے بغیر وہ یہ عقیدہ نہیں رکھ پائیں گے کہ اللہ ایک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی ہیں، ہمارے نبی ہیں. یہ عقیدہ اس تک نہیں پہنچ رہا ہے. اور کفار اور باقی جتنے فرقے ہیں وہ پہنچ چکے ہیں ان تک، چاہے موبائل کی شکل میں ہو. موبائل میں جو چیزیں آ رہی ہیں، وہ جس طرح کی تعلیمی نظام جو ہمارے ہاں پورے ایشیا میں چل رہا ہے وہ سب سوالات پیدا کر دیتا ہے. لیکن اس کا جواب ہم لوگ نہیں پہنچ پاتے اپنے بچوں تک. صرف ارتداد جو ہے وہ اس کا نام نہیں ہے کہ بچہ اٹھ کے صبح میں یہ انکار کر دے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتا. اگر اس کے دماغ میں سوال پیدا ہو گیا کہ یہ دنیا کیسے بنی ہے اور اس کے پاس جواب نہ ہوا تو فکری ارتداد تو یہیں سے شروع ہوتا ہے.
تو ارتداد کے دہانے پہ تو وہ پہنچ چکا ہے, ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے کیونکہ ہم پہنچ ہی نہیں پائے ہیں ایک بڑے طبقے کے پاس. ہمارا مزاج ایسا ہو گیا ہے معذرت کے ساتھ کہ جو ہمارے پاس آئے گا ہم اس کو دے دیں گے, جبکہ مزاج نبوت اس کے خلاف ہے. وہ خود جانے والا مزاج ہے. اسی وجہ سے ابو لہب ابو جہل کے دروازے پر کتنی بار اللہ کے رسول تشریف لے گئے, خود تشریف لے گئے کہ شاید توبہ کر لے. یہ انتظار نہیں کرا کہ وہ آئے گا میرے پاس. تو انہی ساری چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے اس طرح کے ایک نظام کی ضرورت ہے جس کے اندر سسٹم اس طرح سے ہو کہ ایک تو وہ خود اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہیے, باہر سے کسی سپورٹ کی اس کو ضرورت نہ ہو. دوسرے اس کے اندر سروے کا نظام ضرور رکھا جائے تاکہ یہ ایگزٹ پتہ چلے کہ یہ محلہ ہے تو اس کے اندر 300 گھر ہیں, 800 بچے بچیاں ہیں, 200 نے قرآن پڑھ لیا ہے, 400 نے نہیں پڑھا ہے. یہ ایگزیکٹ ڈیٹیل آئے تاکہ کام کرنا اور عزائم سامنے ہو, آدمی کو پتہ چلے کہ یہ بھی 200 لوگ ہیں جن تک ہمیں پہنچنا ہے اور ان کو سمجھانا ہے, انہیں لانا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, اس طریقے کے ایک نظام کی ضرورت ہے. ہم لوگ اس طرح کا ایک نظام چلاتے ہیں ہندوستان میں ابھی پچھلے 5-6 سالوں سے اس کی کوشش چل رہی ہے, کام بھی چل رہا ہے. اس کے شروع کرنے سے پہلے خود میں اپنا ذاتی تجربہ بتا دوں کہ سہارنپور میں کر رہا ہوں تھوڑا سا کام. تو شروع کرنے سے پہلے مجھے ایسا لگتا تھا کہ سب بہت اچھا ہے, ساری چیزیں ٹھیک ہے. پھر ہم نے ایک جگہ کا سروے کرایا. سروے کے بعد ہمارے پاس رپورٹ جب آئی وہ یہ آئی کہ اس محلے کے اندر 500 بچے بچیاں اور مسجد اور مکتب سے یعنی دینی تعلیم سے جڑے ہوئے بچے بچیاں صرف 40 ہیں. 460 بچے بچیاں کسی چیز سے نہیں جڑی ہوئی. تب مجھے یہ احساس ہوا کہ جو ہمیں باہر سے دکھتا ہے حقیقت وہ نہیں ہے. حقیقت اس وقت پتہ چلتی ہے جب آپ زمین پہ اتر کے اندر تک جاتے ہیں. تو ابھی آپ حضرات کے سامنے بھی صحیح حقیقت ہے نہیں, جب تک مکمل سروے اور وہ ساری چیزیں نہیں آئیں گی. تو ضرورت ہے کہ اس طرح کی چیزوں کے لیے کوشش کی جائے, کیونکہ وہ فرض عین ہے, اس کے بغیر تو کام چلنے والا ہے نہیں, اور ہم اور آپ کے علاوہ کوئی ہے بھی نہیں جو وہ یہ کام کرے. اس سے پہلے بھی آپ حضرات نے, ہم ہی لوگوں نے, آج جو کچھ اسلامی تشخص باقی ہے اس پورے ہندوستان کے, پورے ایشیا کے, اس میں چاہے وہ بنگلہ دیش ہو یا ہندوستان ہو یا پاکستان, وہ یہی مدارس کی برکت سے ہے. اس وقت ہمارے اکابر نے یہ مشن شروع کیا تھا کہ ہر علاقے میں, ہر شہر میں ایک مدرسہ ہونا چاہیے اس علاقے کی بنیادی ضروریات مکمل کرنے کے لیے. اللہ نے آپ حضرات کے ذریعے سے, ان کے دعاؤں سے اسے پورا کرایا ہے. اب یہ ایک دوسرا مشن ہے کہ ہر بچے, ہر گھر تک جو ہے وہ دینی تعلیم پہنچانی ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے, تو کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. آپ حضرات بھی فکر کریں اس کے لیے.